أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو اس امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد. ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر
اے مقام محمد۔ اگر چاہتا ہے کہ رب تجھ سے خوش ہو، اگر چاہتا ہے کہ رب تجھ سے خوش ہو، دل و جان سے کر احترام محمد۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، برائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں، قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، رب العالمین ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے میں جو اعمال کرنے ہیں، قرآن و سنت میں جن چیزوں کی رہنمائی کی گئی ہے، جو تعلیم دی گئی ہے، وہ کیا ہے، اور اس مہینے میں کون سے کام شریعت کی مخالفت میں کیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں چونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی اسی مہینے میں ہے اور آپ کا یوم وفات بھی اسی مہینے میں ہے، تو مسلمانوں کو یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے؟ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، پہلا محرم، دوسرا صفر اور تیسرا ربیع الاول ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام سے اس مہینے کا نام ربیع الاول کے علاوہ جس طرح عام طور پر اس کا مخصوص نام ربیع النور رکھا گیا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ غلو ہے اور اپنی طرف سے کسی مہینے کا خود ساختہ نام بنانے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ربیع الاول اس مہینے کا نام ثابت ہے، یہ ربیع النور نہیں ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں، عظمت کے بارے میں کوئی خاص آیت یا حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں کوئی خاص کام کیا جائے جس کا یہ ثواب ہے، وہ ثواب ہے، اللہ کا قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، قرآن و سنت سے اس مہینے کا کوئی خاص عمل نہیں بتلایا گیا۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے خاص اعمال ہیں، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اسی طرح محرم میں نفلی روزے رکھنے ہیں، ذوالحج ہے، عشرہ ذوالحج کی فضیلت ہے، یعنی اس طرح کی کہ جیسے کسی مہینے کی کوئی فضیلت ہوتی ہے یا کسی مہینے کے کسی دن کی فضیلت ہوتی ہے، ربیع الاول کے پورے مہینے کی بھی کہیں کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، اور اس کے کسی ایک دن کوئی خاص نیک عمل کا اہتمام کرنے کا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی فضیلت والا عمل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس مہینے کے حوالے سے ایک حدیث بنائی گئی ہے، بہت مشہور کی گئی ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے
شیئر کیا جاتا ہے، دوسروں کو بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، SMS کیے جاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے، ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی کسی کو خبر دے گا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جنت کو واجب فرما دیں گے۔ یہ من گھڑت جھوٹی مصنوعی بات ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی حدیث رسول نہیں ہے، بلکہ کسی جھوٹے کی گھڑی ہوئی جھوٹی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں آپ پیدا ہوئے اور پھر اپنی عمر کے 63 سال مکمل کرنے کے بعد پھر اسی مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پاک ہوئی۔ اللہ کا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ایسا دین ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل، معاملات، ضروریات، سوالات کا حل، نسخہ، جواب اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں وہ دین دے کر جا رہا ہوں، تمہیں ایسے دین کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دن کی طرح روشن ہے، یعنی جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو نیکی کا ہو، یہ حدیث کا مفہوم ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے رکنا ضروری تھا، میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو دے اس کو لے لو، جس سے منع فرما دے رک جاؤ۔ یہ دین کا خلاصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کیا دیا ہے، اس طریقے کو اپنانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جس کام سے منع فرما دیا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامرانی کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ بات بالکل واضح ہو گئی، جو عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو، جو رسول اللہ کی اطاعت میں نہ ہو، ایسا عمل ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کے جو صحابہ ہیں، سچے مومن ہیں، اصحاب رسول علیہ ایمان کی مخالفت کرتا ہے، وہ دنیا میں جس طرح زندگی گزارتا ہے ہم اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، نولیہ ما تولا، وہ جدھر جاتا ہے چلا جائے، جہاں پھرتا ہے پھر جائے، نسلیہ جہنم، جس کو میرے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، میرے نبی کا اطاعت گزار نہیں ہے، میرے نبی کے صحابہ کا تابع دار نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم کی آگ بنایا ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ دین ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے اور پوچھا جائے، عالم دین کے پاس جائیں، جی حضرت بتائیں قرآن کریم میں اس مسئلے کا حل موجود ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے نہیں قرآن پاک میں بھی نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اس دین کو کامل ہی نہیں کہا بلکہ اکمل قرار دیا ہے، سب سے زیادہ مکمل اور اکمل اس کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی کمی بیشی کرنے کی گنجائش ہی باقی نہ ہو۔
یہ اور بات ہے، آپ کسی ایسے عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس عالم کے علم کے مطابق، اس کی تحقیق کے مطابق اس کے پاس آپ کے مسئلے کا حل یا جواب نہ ہو، اس مسئلے کا حل دوسرے عالم کے پاس موجود ہوگا، کیونکہ اللہ کا دین کامل نہیں، اکمل ہے۔ یہ ایک مہینے کے لیے، سال کے لیے، صدی کے لیے نہیں، بلکہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ، کوئی مذہب، کوئی مسلک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب وہ دین مکمل ہے تو سوال تو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اس مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اس مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک ہوئی۔ اب ولادت کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وفات کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو طریقہ تمہیں اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کو لے لو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، جو اللہ رسول سے مل جائے اس کو لے لو۔ لا تقدموا، اس میں اضافہ نہیں کرنا، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنے۔ اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسئلہ پیش آیا ہے کہ خوشی کیسے کرنی چاہیے، سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ غمی کیسے گزارنی چاہیے، ربیع الاول کیسے گزاریں، محرم کیسے گزاریں، رمضان کیسے گزاریں۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اصول بتا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر زندگی کا دستور چاہتے ہو، زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے تمہیں ایک سیمپل دیا ہوا ہے، ایک نمونہ دیا ہوا ہے، ایک ڈیزائن دیا ہوا ہے، اس کو فالو کرو، اس کو کاپی کرو۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ میرا نبی موجود ہے۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کے طریقے کے مطابق، روزہ رکھنا ہے تو اس کے طریقے کے مطابق، حج کرنا ہے تو اس کے طریقے کے مطابق، عمرہ کرنا ہے تو اس کے طریقے کے مطابق، درود پڑھنا ہے تو اس کے طریقے کے مطابق، استغفار کرنا ہے تو اس کے طریقے کے مطابق، نکاح کرنا ہے تو اس کے طریقے کے مطابق، لین دین کاروبار تجارت کرنی ہے تو اس کے طریقے کے مطابق۔ الغرض زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب بھی کسی مسئلہ کو پیش آئے، جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے، جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، جب تمہارے ذہن میں خیال ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ولادت کا دن 63 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ آیا؟ 63 مرتبہ آیا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن کیسے منایا، آپ کے اصحاب نے یہ دن کیسے منایا، آپ کے اہل بیت نے یہ دن کیسے منایا۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، بخاری دیکھیں، مسلم دیکھیں، ابو داؤد دیکھیں، نسائی دیکھیں، ابن ماجہ دیکھیں، مسند احمد دیکھیں، موطا امام مالک دیکھیں، حدیث کی بڑی سے بڑی کتاب، چھوٹی سے چھوٹی کتاب، تو ہمیں معلوم ہی ہوتا ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اصحاب رسول نے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی آل نے، آپ کے آل رسول نے اس دن کو عام دنوں کی طرح منایا ہے۔ اس دن کوئی کسی قسم کا خاص نہ عبادت کا اہتمام کیا ہے، نہ کوئی عام کسی قسم کی محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اب رسول کا طریقہ آ گیا، عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، کوئی خاص عمل نہ بتایا گیا، نہ کیا ہے، نہ سکھایا ہے، نہ سمجھایا گیا، تو پیغمبر کا طریقہ تو آ گیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ کامیابی اسی میں ہے کہ پیغمبر کے طریقے کو لے کر یہ دن عام دنوں کی طرح گزارا جائے، کوئی خاص قسم کا عمل نہ کیا جائے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جس چیز سے منع کر دیں رک جائیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا إِيَّاكُمْ
ومحدثات الامور، اے میرے ساتھیوں، میرے امتیوں، میرے صحابیوں، بچانا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے۔ کل محدثۃ بدعہ، دین کے نام پر، ثواب کے نام پر کوئی عمل بنایا جائے، کوئی طریقہ بنایا جائے، کوئی وظیفہ بنایا جائے جس پر رسول اللہ کی سنت کی مہر نہ ہو، ضلالت، وہ نبی نے کوئی خاص طریقہ نہیں دیا، اور یہ بھی منع فرما دیا کہ اپنی مرضی نہیں کرنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی خاص عمل نہیں کرنا چاہیے کہ پیغمبر نے دیا نہیں ہے، اپنی طرف سے کچھ بنانا نہیں چاہیے کہ پیغمبر نے بنانے کی اجازت بھی نہیں دی۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے کو بھی لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑو۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، باقی صحابہ، ذرا ان سے ہم پوچھتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے اس دن نہ کوئی خاص عمل دیا ہے، نہ کوئی خاص کام کیا ہے، نہ کوئی خاص فنکشن کیا ہے، نہ اس دن کو منایا ہے، نہ اس کو عید کہا ہے، نہ اس کو جشن کہا ہے، نہ اس کو کوئی اور کام دیا ہے۔ رسول اللہ کی سنت سے بھی اس قسم کا کوئی تہوار اس دن ثابت نہیں ہوتا، کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء راشدین کے طریقے اور سنت سے بھی اس دن کوئی تہوار اور کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا۔ خالص دین کو اپنائیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ کیجیے۔ بعض لوگ یوں ہی کہہ دیتے ہیں جناب آج کل بڑا اختلاف ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، علمی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، شروع سے اختلاف آ رہے ہیں، موجود ہیں، چلتے رہیں گے، لہذا دلائل کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کو تبدیل کر لیتا ہے، اپنی رائے وہی بنا دیتا ہے جو دلائل کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ جہاں اس کو حق نظر آتا ہے اپنی انا کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے دفاع کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے دلائل کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی مجبوریوں کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیاب وہی ہے جو اللہ کی مانتا ہے، رسول اللہ کی مانتا ہے۔ وہ کوئی کامیاب نہیں ہے، وہ جتنا بڑا سکالر کیوں نہ ہو، پروفیسر کیوں نہ ہو، ڈاکٹر کیوں نہ ہو، علامہ کیوں نہ ہو، جو یہ کہے نہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن میں اپنی تحقیق نہیں چھوڑ سکتا، اپنا مسلک نہیں چھوڑ سکتا، اپنا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی جو مان لیتا ہے، رسول اللہ کی جو مان لیتا ہے وہ کامیاب ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو قرآن و حدیث آنے کے بعد بھی اپنے رائے کو نہیں چھوڑتا، شریعت کتابیں نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یہ صرف گمراہی نہیں، ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہ واضح طور پہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیو اللہ کا دین بڑا آسان ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دین دیا بڑا ہی پیارا دین ہے، بڑا عمدہ دین ہے، بڑا اعلیٰ دین ہے، بڑا پیارا دین ہے، بڑا آسان دین ہے۔ صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، فرمایا ان الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، ان الدین یسر، دین بڑا آسان ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے تنگی نہیں چاہتا، رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ کا دین آسان ہے، رب کا پیغام آسان ہے، رسول اللہ کی تعلیمات آسان ہے، احکام الہی پہ عمل کرنا آسان ہے، لیکن یہ اور بات ہے ہماری بے خبری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، عوام کی ہٹ درمی کی وجہ سے، تعصب اور جہالت کی وجہ سے دین کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کا دین آسان ہے۔ بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں دوسروں کو متنفر نہ کرو،
دوسروں کو متنفر نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ، بشارتیں سناؤ، خوشی کی باتیں سناؤ، اور فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ چھوٹی سی بات کو لے کر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، یہ تو جناب میلاد کا منکر ہے، یہ حضور کی شان کا منکر ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ فلاں کو نہیں مانتا، یہ فلاں کو نہیں مانتا۔ چھوڑ دو نفرتیں پھیلانا، آؤ اس دین کو لیتے ہیں جو خالص دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ صحابہ نے اس کو یاد کیا، محفوظ کیا، قرآن اور سنت کی شکل میں موجود ہے۔ وہ طریقہ، وہ عمل، وہ اذکار، وہ درود، وہ استغفار، وہ نیکی، وہ اچھا کام جو قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے اس کو لے لیتے ہیں، جو ثابت نہ ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی نجات کا طریقہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا طریقہ ہے۔ اصحاب رسول نے بھی اسی طریقے کو پسند کیا، آل رسول نے بھی اسی طریقے کو پسند کیا، علماء امت سلف صالحین نے بھی اسی طریقے کو پسند کیا۔ جب قرآن اور حدیث آ جائے اس کے مقابلے میں بزرگ اپنی جگہ، عالم اپنی جگہ، فقیہ اپنی جگہ، مفتی اپنی جگہ، شیخ الحدیث اپنی جگہ، وہ جتنا بڑا ہو اللہ رسول سے تو بڑا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، جو قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت، تاریخ اس بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ بات صحیح دلائل سے ثابت نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، کسی نے ربیع الاول کی 1 تاریخ لکھی ہے، کسی نے 2 لکھی ہے، کسی نے 7 لکھی ہے، کسی نے 8، کسی نے 9، اور کسی نے 12 بھی لکھی ہے، اور کسی نے تو محرم کا مہینہ لکھا ہے، کسی نے رمضان کا مہینہ لکھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ یہ آپ علیہ السلام کی ولادت کے دن کی تاریخ کے بارے میں جو اختلاف ہے یہ بھی بتاتا ہے اللہ کے پیغمبر یہ دن منایا، اصحاب رسول یہ دن منایا، آل رسول یہ دن منایا، نبی علیہ السلام کے صحابہ یہ دن منایا۔ عید الفطر مناتے تھے، ڈیٹ میں اختلاف، عید الاضحیٰ مناتے تھے، ڈیٹ میں اختلاف کسی کو نہیں ہے۔ اگر عید میلاد النبی بھی منائی ہوتی تو یہ اختلاف نہ ہوتا۔ اور اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر ہے، وہ ہجرت کے بعد شروع ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام اس کیلنڈر کے بننے سے تقریباً 53 سال پہلے زندگی گزار چکے تھے۔ یہ جو 53 سال پہلے کے جو واقعات ہیں ان کا سال تو معلوم ہوتا ہے، فلاں سال واقعہ پیش آیا، ڈیٹ کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے کہ لکھی نہیں جاتی۔ لیکن میرے بھائیوں، غور کرنے کی جو بات ہے، آپ علیہ السلام کے یوم ولادت کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ آپ کس دن پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ تو کیا پیغمبر کی، اپنے محبوب کی وفات کے دن جھنڈیاں لگانا، ڈرم بجانا، شور شرابہ کرنا، گلیاں سجانا، چوری کی بجلی سے لائٹیں کرنا، اور بازاروں میں شور و غل کرنا، بے حیائی اور فحاشی کا طوفان مچانا اور نعرے لگانا، شور شرابے کرنا، سب سے بدترین جگہ بازاروں کو سجانا، کیا یہ نبی سے محبت کی نشانی ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اسی مہینے میں، اللہ اکبر، اس مہینے کی 9 تاریخ کو، 9 ربیع الاول کو، اور سن 571 عیسوی میں 22 اپریل کو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جناب سردار عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کے گھر میں سوموار کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو سن 11 ہجری کو 63 سال کی عمر میں پھر اسی سوموار کے روز چاشت کے وقت 63 سال اور 4 دن کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ولادت کے حوالے سے ہمیں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ کوئی خاص عمل، کوئی خاص طریقہ، کوئی تہوار،
کوئی اس قسم کی برتھ ڈے یا کسی قسم کی کوئی سالگرہ منانا یہ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہوئی، وفات کے حوالے سے اللہ کا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا انبیاء کی وفات کے حوالے سے کیا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رسول اللہ کی وفات کے بعد کیا کیا کرتے تھے، آل رسول صاحب رسول اللہ کی وفات کی وجہ سے اس مہینے میں کیا کیا کرتے تھے۔ جب احادیث کا، سیرت کا، تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے رسول اللہ کی وفات کی وجہ سے بھی 12 ربیع الاول کو خلفائے راشدین، اصحاب رسول، آل رسول کسی خاص قسم کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس کو بھی غم کا تہوار نہیں بناتے تھے، اس دن بھی کسی قسم کا کوئی جلوس نہیں نکالتے تھے، کسی قسم کی کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ کا دین واضح ہے، روشن ہے، کھلم کھلا ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے رسول اللہ کی ولادت کا دن بھی صحابہ کی زندگیوں میں کئی مرتبہ آیا، رسول اللہ کی وفات کا دن بھی کئی مرتبہ آیا۔ رسول اللہ کے اصحاب نے آپ کی ولادت کی وجہ سے اس دن خوشی کا تہوار نہیں منایا، آپ کی وفات کی وجہ سے اس دن غمی کا تہوار نہیں منایا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے حق آ جانے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد، اصحاب رسول کے طریقے کو چھوڑتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جہنم میں جانے کا پروگرام بنا چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں، بعض لوگ کہیں گے کہ یہ اختلاف ہے، 9 ربیع الاول ہے یا 12 ہے، کیا کریں؟ بھئی یہ علمی اختلاف ہے، اس کے اوپر بحث کرنا کوئی لازمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس مسجد کے سنگ بنیاد کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی کہے سن 1990 میں بنی ہے، کوئی کہے نہیں یہ 99 میں بنی ہے، کوئی کہے نہیں 95 میں بنی ہے۔ اب اسی پہ بحث ہو، اسی پہ مناظرے ہو، اسی پہ کتابیں لکھی جائیں، اسی پہ وقت ضائع کیا جائے، سمجھدار آدمی کہے گا بھائی مسجد بننی تھی بن گئی، جب بننی تھی بن گئی، 90 میں بنی تو ٹھیک ہے، 95 میں بنی ٹھیک ہے، 99 میں بنی، جب بھی بنی اب غور کرو کہ مسجد کیوں بنائی گئی ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کے سنگ کے بنیاد پہ جھگڑا نہ کرو، اس کی بنیاد پہ غور کرو، اس کے مقصد پہ غور کرو، تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ابھی دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، لہذا طریق کا جھگڑا ختم، اس کے مقصد پہ غور کرو۔ میرے بھائیو ہماری بھی یہی دعوت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول ہے یا 12 ہے، ان جھگڑوں میں نہ پڑو، دیکھو آنے والا کیوں آیا، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، آپ کا مشن کیا تھا، اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا، آپ کیوں آئے تھے، امت کو کیا میسج پیغام دے کر گئے، امت کو کون سا راستہ دکھا کر گئے، امت کو کیا تحفے انعامات دے کر گئے، ان چیزوں پہ غور کریں اور پھر ان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ آپ جھنڈیاں نہیں لگائیں گے، دیگیں نہیں پکائیں گے، جلوس نہیں نکالیں گے، شور شرابہ نہیں ڈالیں گے، غار حرا کے ماڈل نہیں بنائیں گے، اور آپ خانہ کعبہ کے، مسجد نبوی کے ماڈل نہیں بنائیں گے، ان چیزوں کی توہین نہیں کریں گے، پھر بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر، آپ کی شریعت کو اپنا کر، آپ کے میسج کو اپنا کر، آپ کے مشن کو اپنا کر جنت میں ضرور جائیں گے۔ دلائل بڑے دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی دلائل دیے جاتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک دلیل کی وضاحت کروں۔ کہا جاتا ہے دیکھو قرآن کریم میں ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، دیکھو تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ نے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا ہے، تمہیں خوشی منانی چاہیے۔ کہتے ہیں ثابت ہو گیا میلاد منانا، تو سوال وہی ہے، اس آیت کو صحابہ نے سنا تھا نہیں سنا تھا، انہوں نے کس طرح خوشی منائی، اس طرح منا لی۔ اما بنعمت ربک فحدث، تیرے رب کی نعمت جو ہوئی ہے اس کو بیان کر، نعمت مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، لہذا چرچا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا صحابہ نے اس آیت کو پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، جس طرح انہوں نے چرچا کیا اس طرح کر۔ قرآن کریم میں بڑی آیتیں ہیں، اللہ نے نعوذ باللہ میلاد منایا ہے، انبیاء کے سامنے فرمایا میرا نبی آئے گا، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اپنی نبوت رسالت کو چھوڑ دینا ہے، یہ اللہ نے نعوذ باللہ میلاد منایا۔ تو میں نے کہا قرآن کی یہ آیت پڑھ لو عمل ہو جائے گا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک دن اپنے بارے میں بتایا، میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے، میرا خاندان یہ ہے، مجھے اللہ نے یہ عظمت دی ہے، دیکھو جی میلاد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کام ہم بھی تو کہتے ہیں، پھر ہمیں منکر کیوں کرتے؟ جو حضور کی شان بیان کرے اس نے میلاد آپ کے بقول منا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے مشن کو منانا یہ کامیابی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیجئے، رسول اللہ نے کیا ہے۔ آپ کی شان بیان کیجئے، اللہ نے کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیجئے، صحابہ نے کی ہے۔ آپ علیہ السلام سے محبت کیجئے، آل رسول تمام مومنین نے کی ہے۔ لیکن یہ بدعات، یہ خرافات، یہ تماشے، دین کے نام پر دین کا مداد، اور میرے بھائیوں بیت اللہ شریف کا ماڈل بنا کر گٹر کے اوپر رکھنا، یہ کون سی محبت ہے؟ مسجد نبوی روضہ رسول کا ماڈل گتے کے ساتھ بنا کر گلیوں کو سجانا، گٹر لین کے اوپر ان کو رکھنا، اور جناب گدے ریڑی کے اوپر لاد کر لے جانا، دوسرے اس کو توڑنا، کچرے میں ڈالنا، ایک بندے کا رنگ کالا کر کے یا کالے رنگ کے بندے کو مختصر کپڑے پہنا کر بازاروں میں لے جانا اور اس کو نبی کا غلام بلال ظاہر کرنا، یہ کہاں کی محبت ہے؟ غار ہرا بنانا، غار سور بنانا، اور رسول اللہ کی، اللہ اکبر، اونٹنی کی طرح ایک اونٹنی نکالنا کہ یہ رسول اللہ کی اونٹنی ہے، یہ قصوہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ میں آپ سے پوچھنے جاتا ہوں، محبت کے یہ طریقے صحابہ نے نہیں اپنائے، آل رسول نے نہیں اپنائے، پھر بھی وہ جنتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو اچھے طریقے سے اصحاب رسول کی اتباع کرے گا، رضی اللہ عنہم، اللہ صحابہ پہ بھی راضی ہوا اور اس تابعدار کے اوپر بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ صحابہ کا طریقہ اختیار کیجئے، خوشی ہو، غمی ہو، کسی دن کے حوالے سے اسلام میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، طریقہ بھی موجود ہے، سلیقہ بھی موجود ہے، احکام بھی موجود ہے، تاریخ بھی موجود ہے، طریقہ کار بھی موجود ہے، اور یہ تیسری عید جو بنا لی گئی ہے اس کا آل رسول کے ساتھ، اصحاب رسول کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف عیسائیوں کی نقل کی گئی ہے، وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اپنے نبی کا وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں آپ کو جی محبت نہیں ہے، آپ کو خوشی نہیں ہے۔ کوئی خوشی کس مومن کو نہیں ہے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ میری بات نوٹ فرما لیں، جس نے بھی اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، چاہے وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، بد عمل سے بد عمل ترین ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ضرور ہوگی۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اس کی عملی کوتاہی اپنی جگہ، نام کا مسلمان ہے لیکن اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت لازمی ہوگی۔ صرف بات یہ ہے کہ محبت کا معیار کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کی بڑوں والی خوشی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹوں والی خوشی ہوتی ہے۔ گھر میں مہمان آتے ہیں نا، گھر میں مہمان آتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں۔ بڑوں کا اپنا معیار ہے، مہمان جو آ رہا ہے اس کی عزت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کوئی گلہ نہ دے، کوئی شکوہ نہ کرے، اور پھر جو میسج لے کر ہے اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ بڑوں کا معیار ہے خوشی ہے۔ اور بچوں کا معیار کیا ہوتا ہے؟ مہمان آنے والے ہیں، مرغے پکیں گے، چرگے پکیں گے، بریانیاں پکیں گی، میٹھا ہوگا، حلوہ ہوگا، قورمہ ہوگا، چورمہ ہوگا، اور جناب بریانیاں ہوں گی، سموسے ہوں گے، پکوڑے ہوں گے، جو بچے گا ہم کھائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ اب وہ بھی خوش ہیں، یہ اپنی جگہ خوش ہیں۔ میرے بھائی معیار ہے خوشی کا، تمہاری خوشیاں اس طرح کی ہیں، جھنڈیاں لگائیں گے، دیگیں پکائیں گے، گلیاں سجائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن اصحاب رسول، آل رسول کے جو سچے پیروکار ہیں وہ کہتے ہیں خوشی تو ہے لیکن ہم اس بات پہ غور کریں گے وہ آنے والا مہمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیا تھا اور جن کی شریعت موجود ہے، ہمیں ان کا ادب کیسے کرنا چاہیے، احترام کیسے کرنا چاہیے، وہ کیوں آئے، اس مقصد پہ غور کرنا چاہیے، آ کر کیا دیا اس میسج کو اپنانا چاہیے، جو ہمیں حکم دے کے گئے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہی نجات کا طریقہ ہے، یہی معیار حق ہے، یہی جنت کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح کی خوشی کا معیار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ جو بچوں والی کا پردہ ہے،
علم میں اکثر آپ کو بے نماز نظر آئیں گے، اکثر حرام خور نظر آئیں گے، اکثر دین کے مجرم نظر آئیں گے، شریعت کے مخالف نظر آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس مہینے میں آنے والے پیارے عظیم اس عظیم المرتبہ شخصیت اور تمام انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے دین کو صدق کے دل سے تسلیم کرنے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے، خرافات سے اور دین میں اپنی مرضی کرنے سے اور اپنی طرف سے خرافات کی وجہ سے دین کی توہین، اس کی بدنامی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم